فلسطین کے مسئلے کا خیر ذکر کیا تھا کہ اگر آبویسلی اگر ہم دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ امت کا مسئلہ فلسطین ہی کے اوپر ہے. اس کے اوپر شاید اتفاق سے یا شاید ویسے ہی میں نے کوئی ویڈیو یا کوئی چیز آپ کی طرف سے موقف شاید ابھی بیان ہوا نہیں ہے یا ابھی ہونا ہے. اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جہاد جو ہے وہ جہاد تو فرض ہے, پہلے اس کی وضاحت کرتے ہیں. ابھی اپنے فریضہ اس کو کہا کہ اس کو فرض نہ کریں. جہاد کے بارے میں قرآن مجید نے بات بتا دی ہے کہ ظلم اور عدوان جس وقت ہوگا اس وقت آپ نے جہاد کرنا ہے. اس کی بعد شرائط ہیں, آپ جہاد کرنے کی پوزیشن میں ہیں, ریاست اس کا اعلان کرے گی, لیکن وہ ظلم اور عدوان کے خلاف ہوگا. فلسطین میں ظلم تو اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا, ظلم تو ہو رہا ہے نا وہاں پہ. ظلم فلسطین میں بھی ہو رہا ہے, ظلم افغانستان میں بھی ہو رہا ہے. میرے نزدیک تو ظلم دنیا کے بہت ساری جگہوں پہ ہو رہا ہے. ظلم تو ہو رہا ہے. مسئلہ فلسطین کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ خطہ ارض تھا, وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کسی دوسری ریاست نے آ کے یک جارحیت کر دی, اب یہ بحث پیدا ہوگی کہ ہمیں جہاد کرنا ہے. تو جہاد تو کر رہے ہیں, وہ جہاد تو کر رہے ہیں. مطلب میرے فتوے کے منتظر تو نہیں ہے وہاں کے لوگ کہ میں کہوں گا تو اس کے بعد جہاد تو لوگ کر رہے ہیں. جہاد نتیجہ خیز نہیں ہوا اب تک. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ اٹھ کے جہاد کرے تو نتیجہ خیز ہو جائے گی؟ تو جو کچھ اس وقت ایک قوم کے ساتھ ہوا ہے وہی پوری امت مسلمہ کے ساتھ ہوگا, اس لیے کہ جس خدائی سنت اور قانون کا اطلاق وہاں پر یہ ہماری ایزمپشن ہو سکتی ہے, مطلب یہ خیال ہو سکتا ہے, یہ کوئی مطلب کوئی متعین یا قطعی چیز تو نہیں ہے کہ پوری امت کے ساتھ ہوگا. ابھی تو ہم نے کر کے دیکھا نہیں ہے, یہ تو ایزمپشن یا ایک مطلب ایک ڈیفینسونیس آپ کہہ سکتے ہیں پہلے سے. کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کر کے دیکھ لیں اگر ہم, تو وہ کوئی اصول کے تحت بات بیان کرے گا نا, اس میں کیا چیز ہوگی؟ جو کچھ اس ٹائم پہ ہو رہا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تو مار پڑ رہی ہے, جو کچھ ہو رہا ہے طاقت کا توازن ہوگا میرے بھائی. یعنی کوئی آپ پہلے تو یہ جو خواہش رکھتے ہیں کہ سارے ملک اٹھیں, 50 ملک اٹھیں, کیوں اٹھیں 50 ملک؟ یعنی آپ کی خواہش پہ اٹھیں گے 50 ملک. وہ 50 ملک دنیا میں موجود ہیں, عالمی قوتوں کی دنیا میں حکومت ہے, ان لوگوں نے لکیریں کھینچ کے یہ 50 ملک بنائے ہیں. وہ ملک معاشی اعتبار سے ان عالمی قوتوں پر منحصر ہیں. یہ ہوتا کہاں ہے دنیا میں خواہشات, یہ زمشن کہ مثال کے طور پہ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ میں یہ خواہش اور دعا کروں کہ عالمی قوتیں مسلمان ہو جائیں کل اور پھر مجھے مسئلہ فلسطین حل کر کے دے دیں. نہیں ہوگی نا, ہوئی نہیں آج تک. ہم نے 60-70 سال ایک کام کر کے دیکھ لیا, نہیں نتیجہ خیز ہوا, تو اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک سیاسی تنازع ہے, سیاسی تنازع کو حقیقت کی زمین پہ کھڑے ہو کر سلجھاؤ. اگر آئیڈیلسٹ سچویشن میں آپ سلجھانے کی کوشش کرو گے, جو آپ کے پاس ہے وہ بھی چلا جائے گا. یہ جہاد کی فرضیت اور عدم فرضیت کی بحث ہی نہیں ہے. جن لوگوں نے وہاں پر بھی 2 مواقف موجود ہیں, یعنی فلسطین کے اندر بھی دونوں مواقف موجود ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے کہا ہم نے اسلحہ اٹھا کے آزادی حاصل کرنی ہے, ان کا جو انجام اس وقت ہوا ہے, اور ہمارے لیے افسوس کی بات ہے, دکھ کی بات ہے, اس لیے کہ ہمارے مسلمان بھائی تھے, جو انجام اس وقت ہوا ہے اس مسلح قیادت کا وہ آپ کے سامنے ہے, اور جو کچھ بچی کچی طاقت ہے وہ بھی اسی طرح خاتمے کی طرف جا رہی ہے. دوسرا نیریٹو سیاسی لوگوں کا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ خطہ ارض ہے, اس خطہ ارض کے بارے میں ایک تنازع پیدا ہوا ہے, عالمی قوتوں نے وہاں پر ایک ریاست کو وجود پذیر کیا ہے, وہ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں. تو اب معاملہ آئیڈیلسٹ سچویشن کے تحت کرنا ہے یا پریکٹیکل سچویشن کے تحت کرنا ہے, تو خود ان کی جو سیاسی قیادت ہے وہ 2 اسٹیٹ کا سلوشن لے کر آئی, اس پر گفتگو ہوئی. نہ اسرائیل اس سے آگے بڑھ کے مان سکا, نہ مسلمانوں نے کوئی حکمت اور کسی بصیرت کا مظاہرہ کیا. اس کا ایک نتیجہ ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے. یہ نہ یوں ہے کہ جی ایک دن کسی خطے پہ حملہ ہوا اور اب امت مسلمہ کا ضمیر نہیں جاگ رہا. 70-80 سال اس تنازع کو گزر گئے, 70-80 سال لڑتے بھڑتے ہوئے گزر گئے. یہ نتیجہ آپ کے سامنے آیا. تو ہم لوگ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں, پھر میں کہوں گا تفصیل سے موقف جاننا چاہتے ہیں, غامدی صاحب کی مسئلہ فلسطین پہ کوئی 20-30 گھنٹوں پہ مشتمل سیریز ہے, اس میں پورے مسئلے کا ابتدا سے اب تک ہم نے تجزیہ کیا ہے. لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں ان لوگوں کے سینے میں دل نہیں ہے, یہ لوگ جہاد کے مخالفین ہیں, یہ لوگ نہیں چاہتے مسلمانوں. کون نہیں چاہتا بھائی؟ مطلب آپ کے خیال میں ہم لوگ انسان نہیں ہیں؟ ہمیں خوشی ہوتی ہے وہ بچے جو وہاں پر مر رہے ہیں, جو خطہ ہے ان کو. ہم جس چیز کے بارے میں توجہ دلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لڑ بھڑ کر دیکھ لیا تم نے, تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوا. سیاسی مسائل کا حل سیاسی طریقے سے نکالا جاتا ہے, اور یہ چیز کہ جی 2 ریاستیں وہاں نہیں بن سکتی, نہ قرآن مجید میں اس کی کوئی مخالفت آئی ہے, نہ علمی فکری لحاظ سے کوئی چیز خلاف عقل ہے. آپ یہ دیکھیں گے, میں یہ دعویٰ آج سے چند سالوں پہلے سے کر رہا ہوں, آپ یہ دیکھیں گے کہ 2 اسٹیٹ ہونی چاہیے. یہ آخر میں فلسطینیوں کا واحد مطالبہ بن جائے گا, اور اس وقت ان لوگوں کو جو مرنے مارنے پر آمادہ کر رہے تھے ان کو اس زمین پہ سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. کہ اس لیے کہ ایک قوم کو آپ نے جاہریت پہ ابھارا, اور طاقت کا توازن آپ دیکھیں. یعنی ہم کبھی اس چیز کو سمجھتے ہیں, خود قرآن مجید نے بتایا ہے, پیغمبر کھڑا ہوا ہے, حکومت الہیہ ہے, اور خدا کی مائیت کا ظہور ہو رہا ہے. اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جہاد کرو گے تو اپنی طاقت کا توازن دیکھو.
تو طاقت کا توازن اس وقت کیا ہے؟ عالمی قوتیں ایک ریاست کو وجود پذیر کر چکی ہیں، سیاسی تنازع ہے اپنی ذات کے اندر، ہم نے ایک اسٹریٹجی اپنائی جو فروٹفل نہیں ہوئی، تو ہم لوگ اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بیٹھیں اور اس خطۂ ارض کو اور دوسرے خطۂ ارض کو جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اس کو تسلیم کریں. فلسطینی اس وقت اپنی تعمیر پر توجہ دیں، بجائے اس کے کہ جو ان کی نسلیں ہم نے 3 برباد کی ہیں وہ آگے بھی برباد ہوتی رہیں. صحیح ہے. اس موضوع کے اوپر آپ کا ایک موقف سامنے آ گیا. ابھی تک میں نے موقف نہیں سنا تھا. خیر اس کے اوپر عدم اتفاق کے اوپر اتفاق کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اس ٹیبل کے اوپر اس ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ 2 اسٹیٹ کی بات جو ہے وہ اس وقت اسرائیل بھی خیر نہیں کر رہا اور وہ اس وقت بھی کرے گا بھی نہیں. اوبیسلی اس کے توسیعی پسندانہ قسم کے عزائم ہیں. اگر آپ گریٹر اسرائیل کا پورا وہ دیکھیں تو وہ تو پتہ نہیں کہاں تک آ جائے. تو ہمیں تو فلسطینیوں کا مرہون منت یا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ اس کو وہاں تک محدود کر کے اور انگیج کر کے رکھا ہوا ہے. تو خیر ہماری اس کے اوپر یہ رائے اور وہاں پہ جو لوگ ہیں. ویسے ایک صرف چیز کا اضافہ کر دوں کہ جو اسرائیل کا نقطہ نظر ہے اس سے زیادہ گہرا نقطہ نظر ہمارا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں حق و حکومت صرف مسلمانوں کو حاصل ہے. غیر مسلم ہمارے باج گزار بن کے رہیں گے. اور جس وقت یہاں پر تو ویسا موقع، یہاں پر تو ویسی صورتحال نہیں ہے نا. یہاں پر اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا کہ وہ غاصب اور قابض تو وہ ہیں. یہ تو ٹھیک ہے، اس وقت قبلہ اول تو ہمارا ہے. نہیں، اس پر بحث ہوگی، اس پر بات چیت ہوگی کہ یہ جو مقدس مقام ہے کہ اس کی کوئی دینی سگنیفیکنس اس لحاظ سے ہے کہ مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا، اس پر ہمارا ایک نقطہ نظر ہے. لیکن میں صرف یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا ہر عالمی قوت، ہر طاقت اپنی ایکسپینشن چاہتی ہے، کچھ سیاسی بنیادوں پر چاہتی ہے، ہم مسلمان دینی بنیادوں پہ نظر رکھتے ہیں. آپ تو خود پڑھے لکھے آدمی ہیں، مولانا ابوالعلا صاحب مودودی علیہ رحمہ کا لٹریچر، یہ جو پوری کی پوری غلبہ دین کی تحریک ہے، تو اسرائیل کا موقف تو بیان کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ جی مظلوم فلسطینی وہاں. ہم لوگ جو یہ تصور رکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہم نے حکومت کرنی ہے اور غیر مسلموں کو حق حکومت حاصل نہیں ہے اور صالحین کے ذریعے دنیا پر حکومت اور اقتدار قائم ہوگا، تو یہ موقف بھی ساتھ بیان کریں کہ یہ ہماری بھی آرزو ہے بھائی، یہ ہمارا بھی نیریٹو ہے. اگر اسرائیل کا یہ نیریٹو ہے کہ یہودیوں کی ایکسپینشن ہونی چاہیے ہے، ہم اس کو بھی غلط کہتے ہیں. لیکن ہم نے اس کی بنیاد کے اوپر کسی بھی مظلوم قوم کے اوپر چڑھائی تو نہیں نہ کی. طاقت نہیں ملی نا، طاقت نہیں ملی. آپ کیا نہیں سنتے ہیں جمعے کے خطبات میں ہمیں موقع ملا تو لال قلعے کے اوپر ہم جھنڈا لڑائیں گے. آپ نے افغانستان کے اندر نہیں دیکھا ہم نے کیا مظلوم، مطلب آپ کے خیال میں 9/11 کے اندر جو 5000 لوگ مرے وہ اور مفروضوں میں بنی چیزیں نا. ابھی تو جو چیز ہمارے سامنے ہے، ہمارے سامنے القاعدہ نہیں ہے، ہمارے سامنے ISIS نہیں، ہمارے سامنے طالبان نہیں. ہمارے اس ملک کے اندر 70,000 بے گناہوں کو لقمہ اجل بنا دیا گیا. گلی محلوں میں، چوک چوراہوں پہ، دیواروں اور بازاروں میں بم دھماکے کیے ان لوگوں نے جو نفاذ شریعت یہاں پہ چاہتے تھے. اس ہمارے پڑوس کے ملک سے نکلے. تو یہ نیریٹو ہم بھی رکھتے ہیں اور ہمارے نیریٹو کے مظاہر پوری دنیا میں سامنے. ہمارے سر اسی پڑوس کے ممالک میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں اور بحثیں وہ غلط ثابت ہوگی. انہوں نے ایک سپر پاور کو بہرحال یہاں سے تمام تر وسائل نہ ہونے کے باوجود شکست سے دوچار کیا. تو بہت ساری جو تھیسز سپر پاور آئی بہت ساری چیزیں جو ہیں سر وہ تو پھر آپ پیچھے چلتے چلے جائیں. اس لیے کہ آپ نے اس پر حملہ کیا تھا، یعنی ہم بھی جارحیت وہ تو سر کیا تھا، لیکن اس کا جس طریقے سے اینڈ ہوا تو وہ جو آپ کی ہے کہ پہلے آپ طاقت میں اور وسائل میں برابر آئیں، وہ والا نظریہ تو یہاں پر پھر ٹھیک ثابت نہیں نہ ہوا. افغانستان کے اندر ایک کمزور نے ایک طاقتور کو شکست دی وسائل نہ ہونے کے باوجود. کبھی موقع ملے تو دوحہ معاہدہ پڑھیے گا، اس سے اندازہ ہوگا کہ شکست کس نے دی، فتح کس نے.